بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے مسافر بردار طیارے کی جس کا پائلٹ اپنے جہاز کو سمندر میں لینڈ کروانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنے ایٹیٹیوڈ سے وہ کمرشل پائلٹ کم اور فائٹر پائلٹ زیادہ لگتا تھا۔ اس پائلٹ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا بہت وسیع تجربہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس پائلٹ کا جہاز 2 دفعہ ہائی جیک ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہے ایتھوپین ایئر لائن کی فلائٹ 961 کی، جس پر عملے سمیت کل 175 افراد سوار تھے۔ یہ 23 نومبر 1996 کا ایک روشن دن تھا۔ آسمان مکمل طور پر صاف تھا۔ 42 سالہ کپتان لیول اباٹے، جن کا فلائنگ ایکسپیرینس 11,000 گھنٹوں سے زیادہ تھا، اور 34 سالہ کو پائلٹ فرسٹ آفیسر یونس میکوریا 6,000 گھنٹے سے زیادہ فلائنگ ایکسپیرینس رکھتے تھے۔ یہ فلائٹ اپنے مقررہ وقت کے مطابق صبح 8:09 پر ٹیک آف کرتی ہے۔ اس جہاز میں بزنس مین، سفارتکار اور فیملی سوار تھیں۔ پیسنجرز اپنی سیٹس پر سیٹل ہو رہے تھے۔ پائلٹس فلائٹ اٹینڈنٹ کو کافی کا کہتے ہیں، لیکن 3 ایتھوپین نوجوان جن کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان تھیں، وہ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ ابھی فلائٹ کو ٹیک آف کیے ہوئے صرف 20 منٹس ہی ہوئے تھے کہ ایک نوجوان جمپ لگا کر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور کاکپٹ کی طرف رش کرتا ہے، جبکہ دوسرے دونوں نوجوان بھی پھرتی سے اٹھتے ہیں اور اپنے ساتھی کو فالو کرتے ہیں اور مسافروں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بم ہے۔ پورے جہاز میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ جوں ہی وہ کاکپٹ میں داخل ہوتے ہیں، جہاز کے کپتان کو بڑی جلدی حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہائی جیکر کپتان کو بتاتے ہیں اور مسافروں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بم ہے۔ پورے جہاز میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ جوں ہی وہ کاکپٹ میں داخل ہوتے ہیں، جہاز کے کپتان کو بڑی جلدی حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہائی جیکرز کپتان کو بتاتے ہیں کہ ہم 11 لوگ ہیں اور کاکپٹ میں خوف کی فضا بنانے کے لیے کو پائلٹ پر تشدد کرتے ہیں، لیکن جہاز کا کپتان بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھی کو نہ ماریں، مجھے اپنی ڈیمانڈ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ چونکہ جہاز کا کپتان پہلے 2 دفعہ اس طرح کی سچویشنز سے گزر چکا تھا، دونوں دفعہ اس کا جہاز ہائی جیک ہوا تھا اور اس نے ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ کے مطابق جہازوں کو بالترتیب نیروبی اور سویڈن میں لینڈ کروایا تھا، اور دونوں جہازوں میں عملہ اور مسافر مکمل طور پر محفوظ رہے تھے۔ لیکن اس دفعہ کچھ مختلف ہونے جا رہا تھا۔ اس دفعہ ہائی جیکرز کچھ زیادہ ہی اب نارمل تھے۔ کیپٹن واز اسٹانشڈ وین دے سیڈ، جہاز کو آسٹریلیا لے چلو۔ کپتان نے انہیں بتایا کہ آپ کی یہ خواہش بالکل پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ آسٹریلیا یہاں سے بہت دور ہے اور جہاز میں فیول اس لحاظ سے بہت کم ہے۔ کپتان نے انہیں بتایا کہ ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے جیسے نیروبی دارالسلام پر ری فیولنگ کے لیے لینڈنگ کرنا پڑے گی، اور ری فیولنگ کے بعد ہی ہم آسٹریلیا جا سکیں گے۔ لیکن ہائی جیکرز اپنی ضد پر قائم تھے۔ ان کا سٹانس تھا کہ آسٹریلیا جانے کے لیے یہاں سے 10 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ یہ جہاز 11 گھنٹے تک اڑ سکتا ہے۔ وہ کپتان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کپتان انہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ مسافروں کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ کاکپٹ میں کیا مذاکرات چل رہے تھے، لیکن انہیں بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ کنفیوز اور پریشان مسافر بڑی بے چینی سے اس ساری سچویشن میں صبر کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ کپتان کو سچویشن کا ادراک ہو چکا تھا۔ اگر وہ ان کی بات مان لیتا تو کم فیول ہونے کی وجہ سے فیول ختم ہونے پر جہاز سمندر میں گر کر تباہ ہو جاتا، اور اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو وہ جہاز کو فضا میں بم سے اڑا دیتے۔ اس کے بعد ہائی جیکرز نے مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا
کہ جہاز ہمارے قبضے میں ہے، اگر کسی نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی تو ہم جہاز کو بم سے اڑا دیں گے۔ کپتان نے ہائی جیکرز کو بتایا کہ وہ کنٹرول سٹیشن کو ہائی جیکنگ کے متعلق بتانے لگے ہیں، اور کپتان نے ایڈیس ابابا کنٹرول سٹیشن کو آگاہ کیا کہ ان کا جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ کپتان نے کنٹرول سٹیشن کو ہائی جیکرز کی جہاز کو آسٹریلیا لے جانے کی ڈیمانڈ کے متعلق بھی بتایا۔ کنٹرولر نے شارٹیج آف فیول اور نزدیکی ایئرپورٹ سے جہاز کے ریفیولنگ کی بات کی، لیکن ہائی جیکرز کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 2 ہائی جیکرز کاکپٹ میں موجود تھے، جبکہ باقی ایک ہائی جیکر کاکپٹ کے باہر مسافروں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس بدقسمت جہاز کا کپتان ہائی جیکرز کو ریفیولنگ کے لیے کنوینس کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ہائی جیکرز کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ جہاز کو آسٹریلیا لے چلو۔ کپتان کی کوشش تھی کہ جہاز کو ساحلی پٹی کی طرف لے جایا جائے۔ وہ ابھی بھی پر امید تھا کہ شاید سیف لینڈنگ کا کوئی چانس بن جائے۔ اسی اثناء میں لیڈ ہائی جیکر کھڑکی سے نیچے دیکھتا ہے اور چلا کر کہتا ہے کہ ابھی بھی زمین نیچے نظر آ رہی، فوری طور پر جہاز کا رخ سمندر کی طرف کرو۔ کپتان جہاز کا رخ سمندر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اب جہاز کھلے سمندر کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ کپتان اس جنگ کو آخری گولی تک لڑنا چاہتا تھا۔ اب اس کی آخری امید کوموروز آئی لینڈ تھا۔ یہ بحر ہند پر ایک تفریح گاہ تھی۔ کپتان کو اس جزیرے کے متعلق بالکل آگاہی نہیں تھی، لیکن کپتان کا اندازہ تھا کہ اس آئی لینڈ پر سیفلی لینڈنگ کی جا سکے گی۔ اچانک جہاز میں الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وارننگ تھی کہ جہاز میں اب صرف آدھے گھنٹے کا فیول باقی تھا۔ اب کپتان اور ہائی جیکرز کے لیڈر کے درمیان ایک دفعہ پھر سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کپتان کہتا ہے کہ وہ مسافروں کو سچویشن کے بارے میں انفارم کرنے لگا ہے۔ کوموروز آئی لینڈ پر واقع ایئرپورٹ ابھی بھی ایکسیس میں تھی اور اس پر لینڈنگ کر کے 175 لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن ہائی جیکرز نے بدتمیزی کی اور کپتان کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ شراب پی رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک دفعہ پھر الارم بجتا ہے۔ اس وقت جہاز 3900 فیٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ ایک انجن کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ کپتان سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کر رہا تھا۔ اب جہاز بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ کپتان نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافروں کو فیول ختم ہونے کے بارے میں آگاہ کر دیا اور کریش لینڈنگ کا بتا دیا۔ اب جہاز کے تمام مسافروں کو اس زندگی اور موت کے کھیل کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ کپتان نے مسافروں کو ہائی جیکرز پر قابو پانے کی کال دے دی تاکہ جزیرے پر لینڈنگ کی جا سکے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ اگرچہ وہ ایک کمرشل پائلٹ تھا، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ فائٹر پائلٹ والا تھا۔ وہ گزشتہ 3-3.5 گھنٹوں سے ہائی جیکرز کے ساتھ الجھ رہا تھا، لیکن اس نے ابھی تک کوئٹ نہیں کیا تھا۔ مسافروں کی طرف سے کوئی ریئیکشن یا رسپانس نہیں آیا۔ صرف ایک کیمرہ مین موامائن اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور دوسرے مسافروں کو ہائی جیکرز پر قابو پانے کے لیے کنوینس کرتا ہے، لیکن پیسنجرز سہم میں ہوئے تھے اور وہ بالکل رسپانس نہیں کر رہے تھے۔ آخر کار جہاز کا فیول مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا انجن بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اب کپتان کے لیے سمندر میں لینڈنگ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب جہاز کے مسافروں میں پینک تھی۔ ایئر کنڈیشننگ سسٹم پاور نہ ہونے کی وجہ سے آف ہو چکا تھا اور تمام مسافر پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر دعائیہ کلمات تھے۔ ان حالات میں بھی پائلٹ مسافروں کو لائف جیکٹس پہننے اور ایمرجنسی لینڈنگ کے متعلق ہدایات دے رہا تھا۔ آخر کار ہوائی جہاز جوں ہی سمندر کے پانی سے ٹکراتا ہے، اس کے 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ قریبی جزیرے پر موجود لوگ اس جہاز کو کریش ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ان میں سے ایک سیاح نے اس لینڈنگ کی مووی بھی بنا لی۔ آخر کار 175 آن بورڈ افراد میں سے پائلٹ اور کو پائلٹ سمیت 50 مسافر زندہ بچ گئے اور باقی 125 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جن میں وہ تینوں ہائی جیکرز بھی شامل تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔